شیخ سدو کون ہے؟ شیخ سدو کیا ہے؟ کیا یہ کوئی شیطان ہے یا کوئی انسان؟ اگر یہ انسان ہے تو اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ اور اگر یہ شیطان بنا تو کیوں بنا؟ کس طرح اس نے لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کی زندگیاں برباد کی؟ اور کالی دیوی کی کیا حقیقت ہے؟ اور علم اہل ہنود کیا ہے؟ دیوی دیوتا کون ہے؟ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ہم تفصیلی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنی یوٹیوب فیملی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں نے سوچا جب آپ میرے ساتھ روحانی سفر پہ چل رہے ہیں، کیوں نہ میں آپ کو ایسے علم سے بھی آگاہی دوں کہ جو آپ کے لیے آگے جا کے بہت مثبت ثابت ہو۔ آپ کو اس کی نالج ہونی چاہیے اور نالج ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس سفر میں آپ چل رہے ہیں اس سفر میں آپ کا سامنا بہت سے راکشسوں سے ہوگا، بہت سے جادوگروں سے ہوگا اور بہت سے ایسے شیاطین سے ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے احتیاط تدابیر کرنا، اگر ان سے مقابلہ ہو جاتا ہے تو آپ کیسے اپنا بچاؤ کریں گے، کیسے ان شیاطین کے بارے میں جانیں گے، کیسے آپ اس چیز کا علم حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ میں اس پروگرام میں آپ کو تفصیلی کھل کے بتاؤں گا کہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں۔ کچھ میرے شاگرد ایسے ہیں جن کا تعلق اہل ہند سے ہے اور کچھ میرے شاگرد ایسے ہیں جن کا تعلق دنیا بھر سے ہے۔ تو میرے ہی ایک شاگرد نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حضور آپ شیخ سدو کے بارے میں بتائیں کہ شیخ سدو کیا ہے۔ اور ہمارے گاؤں کے اندر کچھ لوگ اس کے باقاعدہ عامل ہیں اور ان کے ڈر و خوف کی وجہ سے تمام ہمارا گاؤں ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ شیطان عاملین جو شیخ سدو کے عامل ہیں باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی حاضریاں کرتے ہیں، اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہمارے گھر کے اندر مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، یا ہمارے گھر پہ شیخ سدو کی حاضری ہو جاتی ہے، کسی کو بیماری کی صورت میں یا کسی کے جسم میں داخل ہو کر پھر وہ ہمیں تنگ و پریشان کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان شیاطین سے محفوظ رہیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ سدو کے بارے میں اور ان عاملوں کے بارے میں کہ کس طرح وہ شیخ سدو کو اپنے تابع کرتے ہیں، کس طرح اسے کام لیتے ہیں، کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ویڈیو اب آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ہم شیخ سدو کی بات کریں تو شیخ سدو کا جو تعلق ہے وہ انڈیا کے شہر امروہہ سے ہے۔ شیخ سدو کی ماں کا نام آسیہ ہے، یہ آسیہ کا بیٹا ہے، آسیہ کا بیٹا تھا یہ شیخ سدو۔ اور اس کے جو پیر تھے ان کا نام تھا زین خان۔ یہ زین خان کا مرید تھا اور باقاعدہ اس نے بڑی ریاضت کری تھی، بڑی عبادت کری تھی۔ اور شیخ سدو کا جو اصل نام تھا وہ تھا شیخ صدر الدین عرف سدو۔ کیا نام تھا؟ شیخ صدر الدین عرف سدو۔ یہ بڑا باکمال شخص تھا، یہ انسانوں میں سے تھا اور اس نے ایک بزرگ کی خدمت کری تھی۔ ان بزرگ کا نام تھا زین خان۔ انہوں نے اس کو باقاعدہ سبق دیا تھا اور اس کی ریاضت اتنی تھی کہ اس نے باقاعدہ طور پر
دو جن کو اپنے تابع کرا رہا. کس نے؟ شیخ سدھو نے. اچھا وہ دو جن کون تھے؟ ایک جن کا نام تھا بدھو، یعنی کہ بے دال ہے اور واو، بدھو. اچھا یہ مسلمان جن تھا. اور ایک کا نام تھا سدھو، یہ شیاطین تھا. یعنی کہ ایک مسلمان جن تھا اور ایک شیاطین جن تھا. یہ دونوں اس کے تابع ہو گئے تھے. اس نے اتنی ریاضت کری تھی، اتنی تپسیا کری تھی، اتنا محنت کری تھی اس نے کہ یہ جن اس کے باقاعدہ تابع ہو گئے تھے اور اس کے پاس حاضر ہو گئے تھے. باقاعدہ بنفع نفیس اس کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو جب ایک وقت گزرا، جب اس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہوا، تو اس نے غلط طریقہ کار اختیار کر لیا. شیخ سدھو جس کا نام صدر الدین تھا، وہ عورتوں کے چکروں میں پڑ گیا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ انہی جنات سے، جس کا نام سدھو تھا، جو شیطان تھا، اس سے باقاعدہ طور پہ جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں، یہ ان کو وہاں سے اغوا کرایا کرتا تھا اور پھر ان کے ساتھ بدفعلی زیادتی کیا کرتا تھا. پھر یہ اس کا معمول بن گیا تھا. پھر اس نے جس جگہ پہ یہ موجود تھا، ہندوستان کی تاریخ ہے یہ، اس کے بعد پھر یہ جب بدفعلی کا بہت بڑھنے لگا اس کا یہ، تو جو دو جن تھے جس کا میں نے ذکر کیا جو اس کے تابع تھے، ایک کا نام بدھو تھا، ایک کا نام سدھو تھا. بدھو مسلمان جن تھا، وہ اس کی اس حرکتوں سے چڑھتا تھا، اس سے غصے میں رہتا تھا. اس کو اس نے تنبیہ کری تھی کہ دیکھ تو یہ کام نہ کر ورنہ ہم تجھے مار دیں گے. لیکن وہ اس کے تابع تھے، وہ اس کی حکم تکمیل کرتے تھے. جو کنواری لڑکیوں کو منگوایا کرتا تھا وہ سدھو کا کام تھا، جو شیاطین تھا. بدھو اس کام میں بالکل بھی ملوث نہیں تھا، وہ نہیں کرتا تھا، وہ بلکہ اس سے دور رہتا تھا، لیکن وہ اس کے تابع تھا. اس کا ان جو دو جن تھے، ان کا جو اس سے معاہدہ ہوا تھا شیخ سدھو سے، وہ یہ تھا کہ جس پلنگ کے اوپر تو بدفعلی کرتا ہے، اگر تو ناپاک حالت میں تیرا پیر زمین پہ اترا، تو ناپاک حالت میں زمین پہ تو نے قدم رکھا اپنا، تو ہم تجھے مار دیں گے. اب شیخ سدھو یہ کیا کرتا تھا کہ جب یہ بدفعلی کرتا تھا، زیادتیاں کرتا تھا، تو یہ پانی کا مٹکا اپنے ہی رکھا کرتا تھا اپنے سرہانے. جو اس کی چارپائی تھی وہ اس کے اوپر پانی کا مٹکا رکھ لیا کرتا تھا. جب وہ ناپاک ہو جایا کرتا تھا تو اس پانی کے مٹکے سے اپنے اوپر ڈال کر پاک ہو جایا کرتا تھا. یہ معاملہ چلتا رہا کچھ عرصے تک. تاریخ کہتی ہے، ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مہاراجا کی بیٹی کو اغوا کیا، اور جس سے اغوا کرایا اس جن کا نام سدھو تھا. اچھا جب اس لڑکی کو لے کر آئے تو بدھو نے کہا کہ یہ تیرے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تشدد کرے گا. اگر تو اسے نجات چاہتی ہے تو ایک کام کرنا کہ جب یہ اپنی ہی چارپائی پر ناپاک حالت میں آ جائے تو اس کا پانی کا جو گھڑا ہے نا وہ توڑ دینا اور وہاں سے چلی جانا، تو اس سے تجھے نجات مل جائے گی. ایسا ہی ہوا کہ جب وہ مہاراجا کی بیٹی جب اس کے پاس آئی، جب اس نے ظلم و زیادتی کی اور جب یہ ناپاک حالت میں پہنچا، تو اس لڑکی نے پیر مار کر وہ مٹکا توڑ دیا پانی کا. جب پانی کا مٹکا ٹوٹا تو وہ زمین پہ گر کے پانی سب بہہ گیا. اب سدھو تھا، جو شیخ سدھو جو تھا، وہ ناپاک حالت میں تھا. اب وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی. اب یہ اترا، جیسے ہی یہ اترا انہی دو جناتوں نے اس کو گرفت میں لے لیا اور کہا تھا کہ ہمارا اور تیرا معاہدہ تھا کہ اگر تو ناپاک حالت میں تو نے زمین پہ قدم رکھا یا تو اترا تو ہم تجھے مار دیں گے. تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو دو جنات تھے وہ اس کو شیخ سدھو کو گرفت میں لے کے اپنے آسمانوں کی طرف اڑ گئے. اور
اس سے کہا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا. تو شیخ سدو نے کہا کہ تم مجھے پانی میں پھینک دو. تو انہوں نے جو 2 جنات تھے انہوں نے اس کو پانی کی جگہ پہاڑوں میں لے جا کر پھینک دیا تھا. بلندی سے گرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. جب یہ مر گیا جو 2 جن تھے، جو ایک مسلمان تھا بدھو اور ایک شیطان تھا سدھو، پھر وہ آزاد ہو گئے. اب جب وہ مرا جو اس کا ہمزاد تھا وہ شیطان تھا، پھر وہ وہاں کے لوگوں کو تنگ و پریشان کرنے لگا اور اس کی وہی ایکٹیویٹی تھی، وہی اس کی حرکتیں تھیں جو اس کی حیات، جو اس کی زندگی میں تھیں شیخ سدو کی، وہی فعل کیا کرتا تھا. وہ لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا، لوگوں کو مار دیا کرتا تھا. تو لوگوں نے باقاعدہ تنگ آ کر جو اس کے پیر تھے جن کا نام تھا زین خان، ان کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ حضور ہمارے گاؤں کو اس شیخ سدو سے نجات دلائیں کہ اس کا جو شیطان، اس کا جو حمزاد ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا گیا ہے. تو آپ نے زنجیریں منگائیں. کس نے؟ جو ان کے پیر تھے جن کا نام زین خان تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ زنجیریں پڑھیں. زنجیریں پڑھنے کے بعد کہا کہ جہاں پہ شیخ سدو کو دفنایا ہے یہ اس کی قبر پر باندھ دو، اس کی قبر پہ زنجیریں لپیٹ دو اس کے اوپر. کہتے ہیں کہ آج بھی اس کی جو قبر ہے نا اس کے اوپر جو زنجیریں ہیں نا وہ اس کے اندر اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں جو زین خان نے دی تھی. اچھا، اب اس کا حمزاد، اس کا جو شیطان تھا نا وہ وہاں پہ قید ہو گیا. اب وہ نکل نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے جو چیلے تھے، اس کے جو پیروکار تھے جو اس کی تپسیا کرتے تھے، پھر لوگوں نے کیا کرا، اس کے نام کی مالا جپنا شروع کر دی، اس کے کچھ عمل پڑھنا شروع کر دیے، اس سے مدد لینا شروع کر دی، اس کو شیطان کو اس کو جگانا شروع کر دیا. پھر اس سے اس کی حاضریاں ہونے لگیں. اب وہ خود تو قید ہے لیکن جو عاملین اس سے کام لیتے ہیں وہ بہت خطرے کا رسک لیتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا خطرناک، اتنا شیطان ہے کہ یہ اپنے عاملوں کو بھی نہیں چھوڑتا، کہ ان عاملوں کا اینڈ بھی بالکل شیطانیت پر ہوتا ہے، یعنی کہ انہی طرح کے پر ہوتا ہے، وہ شیطانی موت مرتا ہے. اور باقاعدہ جو اس کے عاملین ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کے طور پر اس کا سامان رکھتے ہیں اس کو بلانے کے لیے. اس کا سامان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو عاملین کرتے ہیں؟ مرغ لیتے ہیں، ناریل لیتے ہیں، 7 رنگ کا اناج لیتے ہیں، 7 رنگ کے پھل لیتے ہیں، 7 رنگ کی مٹھائی لیتے ہیں. گلگلے سمجھتے ہو؟ اکثر جو گھروں میں گلگلے بنتے ہیں، جو گڑ کے بنتے ہیں گلگلے، اس کے اوپر اس کی نیاز ہوتی ہے. تو جب نیاز تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن یہ اس کا سامان ہے، یہ اس کو خوش کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، شیطان کو جگانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے مدد لی جاتی ہے، اس کا باقاعدہ عمل ہے جو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ حاضر ہوتا ہے تو یہ سامان لیتا ہے اپنا. اچھا، ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ مسلمان ایسے بھی موجود ہیں کہ جو باقاعدہ کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جن کا کانسیپٹ بھی ہے کہ یہ ولی تھا. یہ ولی نہیں تھا، اس نے ولی کی صحبت اختیار کری تھی لیکن یہ اپنے رستے سے بھٹک گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ گمراہ ہو گیا تھا. اور گمراہ کب ہوا تھا؟ جب اس کو طاقت کا زوم ہوا تھا. اچھا، اب جو لوگ اس کی تپسیا کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کو پڑھائیاں کرتے ہیں، تب یہ حاضر ہوتا ہے. اور اتنا خطرناک ہے کہ جس گھر کے لیے اس کی پڑھائی کی جاتی ہے اس گھر کو ویران کر دیتا ہے یہ. اور سب سے پہلا اٹیک جو شیخ سدو کرتا ہے وہ کنواری بچیوں پہ کرتا ہے، کنواری بچیوں کو مار دیتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بہت طریقے بتائے. اب اس کی احتیاطی تدابیر سن لیں. اور اگر کوئی شخص کسی کا گاؤں، خاص کر ان صاحب کا گاؤں جنہوں نے مجھے ذکر کیا تھا، ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے اب، تو آپ لوگ ایک کام شروع کریں. آپ لوگ ہر منگل والے دن، کس دن؟ منگل والے دن حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی ان کی فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کی نیاز دلائے کریں، اور ان کی نیاز دلا کر گھر میں دعا کریں، ان کو اصال کریں، اور اس کو زردے کو پھر معصوم بچوں میں 2 میں تقسیم کر دیا کریں. جو شخص
7 منگل اپنی حاجت کے لیے، چاہے وہ دنیاوی اس کی حاجت ہو، چاہے روحانیت کی حاجت ہو، چاہے ان شیطان سے نجات کی حاجت ہو، وہ ہر منگل اپنی فاتحہ کا اہتمام کرے تو اس کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پہ اگر کسی کے اوپر، کیونکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ ہندوستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ ہندوستان میں جو شیخ سدو کا عمل ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ہندوستان میں موجود ہیں وہ لوگ یہ کرا کریں کہ اگر کسی کے اوپر شیخ سدو کی حاضری ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دیں، اذان دینے کے بعد 3 دفعہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کا سلام کہیں کہ تمہیں سلام ہے، کس کا؟ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کا۔ تو وہ اس کا وجود چھوڑ کے شیخ سدو وہاں سے نکل جائے گا، پھر واپس لوٹ کے اس کے شریر میں نہیں آئے گا، اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بزرگیت میں کمال حاصل کیا تھا کہ جو ہندوستان کے اندر اہل حنوت کے اندر جو شیاطینی چیزیں جو اپنے کمال کو پہنچی ہیں نا اپنی طاقت میں، وہ آپ کے تابع تھیں، وہ آپ سے ڈرتی تھیں۔ کس سے؟ حضرت شیخ جمال جان من جمن جنتی۔ یہ مداریہ خاندان کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا باقاعدہ اہتمام کیا کریں، اور یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار آپ کرا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیخ سدو سے اور اس کے عاملوں سے بھی نجات پائیں گے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیخ سدو کا جو عامل ہے اس کا عمل باندھنا، تو اس کا عمل کیسے باندھیں گے آپ؟ میں آپ کو وہ طریقہ کار بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو گھر کے اندر عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، اثر کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اجازت ہمارے بزرگوں سے ہے، اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو اس کے عاملین حضرات ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لال رنگ کا دھاگا لینا ہے۔ یہ میں وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں جو گاؤں میں عام لوگ ہوں، جن کا تعلق ان پڑھائی سے نہ ہو۔ اچھا، یہ سب لوگ کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے اس کی، کہ آپ نے لال رنگ لینا ہے، لال رنگ کا دھاگا، اور دھاگے کے آپ نے 21 تار بنا لینا ہے۔ کتنے؟ 21 تار۔ جب دھاگے کے 21 تار آپ نے کس حساب سے بنانا ہے؟ آپ نے اپنے قد کے حساب سے بنانا ہے، یعنی کہ آپ نے دھاگے کا سرا اپنے یہاں سر پہ رکھنا ہے اور اپنے پیر پہ لے جانا ہے۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اسی کو فولڈ کر لینا ہے، یہ 2 ہو گئے، پھر اسی کو فولڈ کر لینا، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، اس طریقے سے 21 تار لے لیں۔ 21 تار لینے کے بعد آپ دھاگا توڑ دیں اور اس کو ایسے فولڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ پوری ایک ڈوری آپ کے پاس آپ کی ٹیبل پر آ گئی، 21 پوری ڈوری آپ کے پاس آ گئی۔ اب آپ اس کا طریقہ کار سن لیں کہ اگر ہم کسی کا عمل باندھتے ہیں، شیخ سدو کے عامل ہو یا کسی بھی شیاطین کا ہو یا کسی بھی دوسرے معاملات میں شیاطین کا یا کسی اور شیطان کے عاملوں میں سے ہو جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے 21 تار کا جو آپ نے دھاگا بنایا تھا، یہ وہ لڑی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بلیک، لیکن آپ نے لینا ہے لال۔ ابھی میرے پاس لال ہے نہیں، تو ابھی جو تھا میں نے وہی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ اٹھایا ہے۔ یہ وہی دھاگا ہے جو آپ نے 21 تار کھینچے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ کہ اس پورے اس پہ جو نا 7 گرہیں لگانی ہیں۔ کتنی گرہیں لگانی ہیں؟ 7 گرہیں لگانی ہیں۔ 7 گرہیں آپ نے اس ترتیب سے لگانی ہے۔ پہلی گرہ آپ نے اس سرے پہ لگانا ہے، شروع میں یہاں پہ۔ کیسے لگائیں گے آپ؟ جیسے آپ نے یہ ایسے کر لیا، یہ کھلا ہوا ہے، ابھی دیکھیں یہ گرہ لگی ہوئی ہے، غور سے دیکھیں۔ اب آپ نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب پڑھنا ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے سورہ ناس آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ کہ قل اعوذ برب الناس، یہاں پہ رک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس عامل کا نام لیں گے، جیسے اس عامل کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے عامل کا نام ہے شہزاد، آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس، شہزاد کا عمل بند شد۔ کیا بولیں گے؟ شہزاد کا عمل بند شد۔ پھر آپ بولیں گے ناس ناس ناس، 3 دفعہ ناس کہیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ پڑھیں گے ملک الناس، شہزاد کا عمل بند شد، ناس ناس ناس۔ الہ الناس، شہزاد کا عمل بند شد، ناس ناس ناس۔ من شر الوسواس الخناس، شہزاد کا عمل بند شد، ناس ناس ناس۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، شہزاد کا عمل بند شد، ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس، شہزاد کا عمل بند شد، ناس ناس ناس. آپ نے یہ ایک گرہ ایسے آخر بڑھ کے ایسے کھینچ دینا ہے، یہ ایک گرہ لگ گئی، یہ ایک گرہ ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے پھر آپ دوسری گرہ پہ آئیں گے، پھر آپ نے دوسری گرہ پہ ایسے ہی رکھنا ہے، پھر آپ نے وہی عمل پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ باندھ دینا ہے. پھر اس طریقے سے 7 گرہیں آپ نے لگا لینی ہیں، 7 گرہیں لگا لینی ہیں آپ نے. اور 7 گرہیں لگانے کے بعد جب یہ عمل پورا ہو جائے آپ کا، آئی بات سمجھ میں، آپ ایک تالا لیں. کیا؟ ایک تالا لیں اور چابی والا تالا لیں، ٹھیک ہے. آپ نے تالا کھولنا ہے، چابی نکالنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہی تکرار کے ساتھ 7 مرتبہ اسی نام کے ساتھ پڑھنی ہے اور تالے پہ اور چابی پہ بند کر دینا ہے. نیت یہی رکھنی ہے کہ اس عامل کا عمل بند کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد آپ نے چابی لگانی ہے، تالا بند کرنا ہے اور تالا بند کر دینا ہے آپ نے. جب تالا بند کر دیں گے، جو ڈوری آپ نے پڑھی تھی آپ نے وہ ڈوری تالے کے اوپر لپیٹ لینا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ تالا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ تالا ہے، آپ نے اس تالے کے اوپر اس طریقے سے ایسے ڈوری لپیٹ دینی ہے. یہ تالے پہ آپ ڈوری لپیٹ رہے ہیں، یہ پوری ڈوری لپیٹ دی. جب آپ نے ڈوری لپیٹ دی، اب آپ نے کرنا یہ، یا تو اس کو سمندر میں ڈال دیں، آئی بات سمجھ میں، یا اس کو دریا میں ڈال دیں، یا اس کو نہر میں ڈال دیں. اگر نہ آپ کے قریب دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ نہر ہے آپ کے یہاں، تو آپ پھر یہ کریں کہ اس کو کسی ویران جگہ پر اکیلے میں جا کے رات کے ٹائم آپ کھڈا کھود کے اس کو دبا دیں. دبانے کے بعد اس میں مٹی ڈال دیں اور وہاں سے چلے جائیں، تو اس عامل کا عمل بند ہو جائے گا، چاہے اس کی 10 سال کی ریاضت ہو، 12 سال کی ریاضت ہو، یا 50 سال کی ریاضت ہو. یہ اس کا حل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ سدو کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شیخ سدو کیا ہے. اور اگر شیخ سدو کا کوئی ڈسا ہوا ہے، کوئی مارا ہوا ہے، تو وہ اپنا علاج اس ترتیب کے ساتھ کر لے. آئی بات سمجھ میں. اور حضرت شیخ جمال الدین جانے من جمن جتی کی ہر منگل فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کرائے اور آپ کو اصال کریں اور پھر دعا کرے اپنے جائز مقاصد کے لیے. شیخ سدو میں سمجھتا ہوں میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اہل حنوت کے اندر ان ڈائن کا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ ڈائن کیا ہوتی ہے اور ڈائن کیسے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کہ کیا ڈائن حقیقت ہے، یہ ایک افسانہ ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے، یہ صرف ایک نام ہے جو بچوں کو ڈرایا جاتا ہے. ڈائن کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ڈائن کی حقیقت ہے، اس کا وجود بھی موجود ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ڈائن ہے کیا. ڈائن وہ جادوگرنی ہوتی ہیں کہ جو بے ایمان موت مرتی ہیں، یعنی کہ ان کی موت ایسے ہوتی ہے کہ کسی شیطان کے ہاتھوں ہوتی ہے. جب وہ عورت ناپاکی کی حالت میں بے ایمان موت مرتی ہے تو وہ ڈائن کا روپ دھار لیتی ہے. اچھا، ڈائن کا روپ ہر وہ عورت نہیں دھارتی جو شیطان کے پیروکار ہوتی ہے. اس کی خاص ایک کیٹیگری ہے. آپ نٹنی سمجھتے ہیں؟ نٹنیاں کسے کہتے ہیں؟ سمجھتے ہو آپ نٹنی؟ نہیں سمجھتے آپ. نٹنیاں بیسکلی آپ نے بازیگروں کو سمجھتے، بازیگر کسے کہتے ہیں؟ جو سرکس دکھاتے ہیں نا، جو سرکس جو دکھاتے ہیں، ان کو، ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو نٹنیاں کہا جاتا ہے. اچھا، یہ ہندوؤں کے اندر ایک ذات ہے، آئی بات سمجھ میں. ان کی عورتیں جادوگرنیاں ہوتی ہیں، ان کو نٹنیاں کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. یہ 4 نٹنیاں ہیں ہندوستان کے اندر جو بڑی نٹنیاں ہیں، جو بڑی ڈائنوں کی صورت اختیار کری تھی انہوں نے. ڈائن کا بیسکلی جو مسکن ہوتا ہے نا، وہ مسان ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کی چتاؤں کو جلایا جاتا ہے، اس کے ارد گرد کا جو ایریا ہوتا ہے نا، وہ پورا ڈائن کا اس سے میں آتا ہے. اچھا، نٹنیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ 4 قسم کی ہیں. کتنے قسم کی ہیں؟ 4 قسم کی ہوتی ہیں. نٹنیاں کون کون سی ہیں؟
ایک نٹنی کہلاتی ہے برہٹن. کیا کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ برہٹن کہلاتی ہے. ایک نٹنی کہلاتی ہے دھوبن. ایک نٹنی دھوبن ہے، ایک برہٹن ہے. کیا ہے؟ دھوبن، برہٹن، بھراگن. کیا ہے؟ ایک نٹنی ہے بھراگن اور ایک نٹنی ہے کولاٹن. یہ 4 نٹنیاں ہیں یہ. اور یہ وہ خطرناک جادوگر عورتیں تھیں جنہوں نے ڈائنوں کا روپ اختیار کرا تھا، کہ جن کے بارے میں ہے کہ ان کی شیطانی قوتیں اپنے عروج پر تھیں. نٹنی دھوبن، براٹھن، کولاٹن اور نام بھول گئے؟ اب بتاؤ یار. بھراگن. آئی بس ہندوؤں میں باقاعدہ اس کی جو شیطان عاملین ہوتے ہیں نا، اس کی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں. اس کو خوش کرنے کے لیے ان کے باقاعدہ عمل کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، ان سے حاضریاں کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو ڈائن ہوتی ہے نا، کچھ ڈائن ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچے بچے چباتی ہیں. کچے بچے سمجھتے ہو؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو یہ ان بچوں کو کھاتی ہے، ان بچوں کو چبا جاتی ہے. یہاں تک کہ پورا گاؤں متاثر ہو جاتا ہے ان سے، ان نٹنیوں سے جو ڈائن ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ حاملہ عورتیں جن کے حمل بار بار ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اسی کے زیر آسیب آ جاتی ہیں. اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ یہ جس جگہ پر آتی ہے نا، جس کمرے کے اندر یہ آتی ہے یا جس بچے کو لینے آتی ہے، یہ اس گھر کی دیواروں پہ جو نا بلیک ڈاٹس پڑ جاتے ہیں. اور اس کے اندر گندی بھسیان آتی ہے، بدبو آتی ہے جب یہ آتی ہے. اس کا کام ہی صرف اور صرف کچے بچے چبانا ہے، کچے بچوں کو کھانا ہے. ابھی آپ لوگ کیا سمجھتے ہو بھوت پلیت کے بارے میں، عملیات کی دنیا کے بارے میں؟ اب بھائی عملیات بڑی عجیب لائن ہے. یہ شیاطین یہ ایسے ہیں کہ ان کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا. کیوں ان شیطانوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کیوں تم لوگ دعائیں پڑھتے ہو؟ کیوں ہمیں دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کہ یہ پلک چھپکتے ہی انسان کا کام کر دیتے ہیں. اور ہمارا مذہب دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ان تمام شیطانوں سے شر سے محفوظ ہے. کیونکہ ہم لوگ بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہر گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا کلام کیا جاتا ہے، ہر جگہ اذانوں کی آوازیں آتی ہیں. یہ ان سے دور رہتی ہیں یہ چیزیں. جس گاؤں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے ان جگہوں پہ پھر انہی لوگوں کے راج ہوتے ہیں. ان گاؤں میں اگر کوئی مسلمان بھی چلے جائے نا تو مار دیتی ہیں ان کو یہ ڈائن ہے، کیونکہ یہ اپنی جگہوں پہ بڑی طاقتور ہوتی ہیں. اور یہ وہ جادوگرنیاں ہوتی ہیں کہ جو وہ روپ دھارتی ہیں کہ یہ کچے انسان کو چبا جاتی ہیں، کچے انسان کو کھا جاتی ہیں. اہل حنوت کے علم کے بارے میں بھی آپ لوگ کیا جانتے ہو؟ یہ ان کے تو نام بھی نہیں سنے ہوں گے تم لوگوں نے. ابھی یہ تو میں نے خالی نٹنیوں کو بتایا تمہیں. چنڈالن بھی ہے، ہاں، لونا چماری بھی ہے. کیا ہے؟ لونا چماری کا بھی عمل ہے، چنڈالن کا بھی ہے. چڑیل کی جو انتہائی شکل ہے نا وہ ڈائن ہے، یعنی کہ جو اس کی طاقت اپنی شیطانیت پورے عروج پہ پہنچتی ہے وہ ڈائن کہلاتی ہے. پریاں ایک الگ چیز ہے، پریوں کو میں بعد میں سمجھاؤں گا. ابھی میں صرف اور صرف ان شیاطین کا بتا رہا ہوں جو جن سے اہل حنوت یہ لوگ باقاعدہ اپنے عمل کے اندر اپنے اس میں کام لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کام لیتے ہیں، جن سے باقاعدہ یہ لوگ وہ کرتے ہیں. لونا چماری ہے. آئی بس سمجھ میں؟ ایک ڈائن ہے وہ ہے مدھانن.
کیا ہے؟ مدھانن. مدھانن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مدھانن وہ ڈائن ہے کہ جو جادوگرنی ہے. جس طریقے سے کہتے ہیں کہ عملیات کے اندر جو کالی دیوی جتنی طاقت کی مالک ہے کہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے اہل ہنود میں، اسی طرح سفلی میں یعنی کہ علم سفلیات میں ڈائنوں میں جو سب سے طاقتور ہے نا اس کے بارے میں کہ اس کا کیا نام ہے؟ مائی مدھانن. مائی مدھانن کون ہے؟ یہ ایک عورت تھی اور اس کا تعلق انڈیا کے شہر مالوا سے تھا. انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے کیا ہے؟ مالوا. وہاں سے اس کا تعلق تھا اور یہ جادوگرنی تھی اور یہ اتنی شیطان تھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عورت تھی. اب میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے لوگوں کو کہ مدھانن ہے کیا. یہ وہ خبیث وہ شیطان عورت تھی کہ جس نے معاذ اللہ قرآن پاک کو غلط طریقے سے استعمال کیا تھا. جو اس کا عذاب نازل ہوا تھا نا وہ اس نے وہ صورت اختیار کر لی تھی. وہ شیطان بن گئی تھی. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو ان شیطانوں کے بارے میں جب بتاؤں گا تو پھر پورا بتاؤں گا کہ یہ شیطان بنے کیسے تھے. یہ کہ مرنے کے بعد بھی جہنم ہی ہیں، جہنم میں جلتے رہیں گے. جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کری تھی اس عورت نے، مدھانن نے. معاذ اللہ کہ یہ وہ عورت تھی کہ جو قرآن پاک پہ بیٹھ کے غسل کرتی تھی. یہ وہ عورت تھی مدھانن. اس کے بارے میں کہ جب یہ مری تھی نا جس گاؤں میں یہ تھی مالوا کے گاؤں کے اندر، تو جس دن اس کی موت ہوئی تھی اس دن اس گاؤں میں تقریباً ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک وقت میں 70 موتیں ہوئی تھیں جب اس کی موت ہوئی تھی اس گاؤں میں. اور وہ 70 کی 70 عورتوں کو اس نے مارا تھا ایک دن میں جس دن اس کی موت ہوئی تھی مدھانن کی. کتنی بڑی ڈائن بن گئی ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ایسا ہوتا تھا کہ جس جگہ یہ مری تھی نا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. جس گھر کے اندر جس کھولی کے اندر یہ مری تھی پھر اس کو وہیں برباد ہو گئی تھی. وہ اس کا وہیں سب کچھ ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کا جو حمزہ جو شیطان تھا نا وہ بھٹک گیا تھا. اس نے پھر ڈائن کی صورت اختیار کری تھی. اس کے مرنے کے بعد گاؤں کے اندر ہر روز ایک موت ہوتی تھی. ہر روز ایک موت ہوتی تھی. تو پھر کسی بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پھر اس کو قید کیا تھا، اس کے شیطان کو، اس کے حمزات کو. اور قید کرنے کے بعد اس کو پھر اس کو ایک جگہ بند کر دیا تھا. لیکن وہی بات جس طریقے کے شیخ سدو کی تھی، اس کے جو چیلے تھے جو اس کو جانتے تھے اس کے بارے میں، پھر انہوں نے اس کی پڑھائیاں شروع کری، اس کو جگانا شروع کیا. پھر جو لوگ اس کی پڑھائیاں کرتے ہیں پھر یہ باقاعدہ حاضر ہوتی ہے. اچھا یہ کسی چیز سے بھی نہیں جاتی. ہاں بڑے کمال کی بات ہے، یہ کسی اور عامل سے نہیں جاتی. اچھا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سے اس کا مقابلہ ہوا تھا مدھانن کا. مائی مدھانن اس کو کہتے ہیں. تو پھر اس کو شکست ہوئی تھی. اگر کسی گاؤں کے اندر کوئی مائی مدھانن کا نام سنے یا اس کی حاضری دیکھے یا اس کا کوئی عامل دیکھے تو وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حلوے پہ نیاز دلائے اور ان کو اصال کرے، پھر اس کا حلوہ پھر اس مریض کو کھلا دے یا اس گھر میں کھلا دے جو مائی مدھانن کے زیر اثر ہو، یہ نکل کے بھاگ جاتی ہے.
اب دیکھ لو ہمارا مذہب کتنا پاک اور کتنا صاف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اتنی تمام کری ہیں اپنی اس مذہب پر. باقاعدہ یہ نام لیتی ہے. جب اس کی حاضری انسان کے شریر کے اندر ہوتی ہے نا تو یہ بتاتی ہے کہ میں مائی مدانن ہوں اور مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب یہ آتی ہے نا تو انسان کے جسم پہ جو نا سرخ دھبے پڑنے لگتے ہیں. کس رنگ کے؟ سرخ رنگ کے دھبے پڑنے لگتے ہیں. اس کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آگ کی تپش ہوتی ہے نا، آگ کی جو جلن ہوتی ہے وہ باقاعدہ وہ فیل کرتا ہے اپنے اوپر. ماہی مدانن کی جس پہ چوکی لگائی جاتی ہے، جس پہ چوٹ کی جاتی ہے، ان کی چوکیاں ہیں باقاعدہ ماہی مدانن کی. ابھی میں بات کر رہا ہوں علم سفلیات کی. آپ میرے ساتھ اس رستے پہ چل رہے ہو نا تو آپ کو ان سب کی نالج ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا واسطہ اگر کس سے پڑ جائے تو آپ نے کیا کرنا چاہیے. اور یہ ساری جو نٹنیاں ہیں نا جن کا میں نے بتایا آپ کو، یہ 4 نٹنیاں جو بتایا، یہ ساری مائی مدانن کے ماتحت ہیں. جن کی گرو ماں ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو بھائی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. کہتے ہیں جو 64 جو جوگنیاں ہیں نا، یعنی کہ 64 جوگنی سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ 64 جوگنی جو نا یہ 64 عورتیں ہیں. اچھا آپ یہ دیکھو کہ قرآن پاک میں جن سے پناہ مانگی گئی نا، سورہ فلق میں کس کا ذکر آیا ہے؟ کس کا ذکر آیا ہے؟ عورت کا، کہ جو پڑھ کر گرہبان. اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جادوگرنی عورت کے بارے میں پناہ مانگی گئی ہے. سورہ فلق میں جو پناہ مانگی گئی ہے کہ کن عورتوں سے؟ جو گرہیں باندھتی ہیں، پھونکتی ہیں. اس کا مطلب ہے جو عورت جو جادوگرنی ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اچھا لوگ دیوی دیوتاؤں کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ دیوی دیوتاؤں کی اگر میں ہسٹری بتاؤں گا نا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ دیوی دیوتا ایک الگ چیز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر یہ شیاطین الگ ہیں. میں بھی ان شیاطینوں کی بات کر رہا ہوں، دیوی دیوتاؤں کی ابھی میں نے بات شروع نہیں کی ہے. یہ جو 64 جوگنیاں ہیں نا، یعنی کہ 64 عورتیں ہیں، یہ بھی انہی کے ماتحت ہیں. یہ بھی ہندوؤں میں گزری ہیں، اہل حنوت میں. اور جو اہل حنوت کے جو عاملین ہیں نا، جو بڑے اچھا یہ باتیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جن کو 50 سال اس رستے کو گزر گئے ہوں. میں تمہیں بالکل اندر تک کی بات بتاؤں گا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس رستے سے گزرا ہوں، اور جو جس رستے سے گزرے گا نا وہ آپ کو بتائے گا کہ رستے میں کیا کیا مقامات آتے ہیں، کیونکہ اس نے دیکھے ہوئے ہوں گے وہ مقامات. لیکن بڑا ہی خطرناک رستہ ہے، بڑے ہی عجیب و غریب رستہ ہے. اس پہ ہر بندہ نہیں چل سکتا. یہ 64 جوگنیاں ہیں، 64 عورتیں ہیں یہ، اور انتہائی خطرناک عورتیں ہیں. اچھا انہی میں سے ایک چڑیل کی اقسام ہے جسے چنڈی کہتے ہیں. چنڈی سمجھتے ہو؟ ابے بھائی تو سمجھتے کیا ہو گے؟ چنڈی ایک چڑیل کی ایک قسم ہے. کہتے ہیں اس کا جو عامل ہوتا ہے نا، اگر اس سے کوئی ذرا سی لچک ہو جائے، کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو یہ اس عامل کو بھی مار دیتی ہے، اور اس عامل کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گھر والوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہ چنڈی چڑیل کہلاتی ہے. اب چنڈی چڑیل کیا ہے؟ یہ بھی عورت ہی ہے. اچھا یہ وہ خبیث عورتیں بنتی ہیں کہ جو جب کسی بچہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس میں جو موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ وہ چڑیل چنڈی بنتی ہیں کہ جن کا تعلق غیر مذاہب سے ہوتا ہے. مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بھی، مسلمان عورتیں اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ اس عورت میں اس کنڈیشن میں اگر کسی عورت کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی شہادت کا ایک ادنا درجہ ہے. اور ہمارا مذہب اسلام کتنا ہے یار، آپ دیکھو
کہ کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس نے اس حالت میں بھی عورت کا اگر وصال ہو جائے تو وہ بھی شہادت کا ایک ادنا درجہ دیا. اور غیر مذاہب میں کیا ہے کہ جو بد مذہب ہوتے ہیں، جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہوتا ہے، وہ اگر اس کنڈیشن میں مر جاتی ہیں اور اس کنڈیشن کے اندر ایک خاص وقت میں مرتی ہیں. اچھا، ہر بھی وہ چڑیل چنڈی نہیں بنتی، صرف وہ بنتی ہے کہ جو ایسے وقت کے اندر کسی حادثات کا ایسا شکار ہو جائے کہ گھر میں آگ لگ جائے یا جھوپڑی جل جائے یا پورا گاؤں جل جائے، اس میں جو عورتیں مرتی ہیں نا، پھر وہ چنڈی بنتی ہیں، وہ چنڈی چڑیل بنتی ہیں. تم نے نام سنا ہوگا، چنڈالن کہتے ہیں، غصے میں کہتے ہیں بچوں کو، جبکہ نہیں کہنا چاہیے. چنڈالن بھی چڑیل کی ایک اقسام ہے. پچھل پیری کہتے ہیں، پچھل پیری بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ سب شیاطینوں کی اقسام ہے. اب میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں کہ جن میں نے چماروں کا اور جن ڈائنوں کا، جن نٹنیوں کا، ان کے میں نے ذکر کیا نا، میں باقاعدہ بتا رہا ہوں تمہیں یہ کہاں کہاں سے ان کا تعلق ہے. باقاعدہ ان کی چوکیاں ہیں، ان کی پڑھائیاں ہیں، لوگ ان کی مدد کے لیے ان کو بلاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں. یہ سفلی میں بھی ایک سب سے نچلے درجے کے طبقہ کا جو لوگ ہوتے ہیں نا ہندوؤں میں، وہ لوگ کرتے ہیں یہ ایسے کام، کیونکہ یہ کام جلدی ہو جاتے ہیں. ایک ہفتے 10 دن 15 دن میں اندر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اگر مسلمان کرتا ہے تو اس کا ایمان لے جاتے ہیں، ایمان ختم کر دیتے ہیں، وہ کافر کر دیتے ہیں اس کو اپنی طرح. تو اس لیے یہ جادو حرام ہے جس کا قرآن میں کہا ہے کہ جادو کرنے اور کرانے والا دونوں جہنمی ہے. آپ کو اتنا ڈیٹیل میں سمجھانے کا مطلب یہی ہے میرا، کیا کہ تم جب اس راستے سے گزر رہے ہو نا، تو راستے میں ہو سکتا ہے تمہیں ان لوگوں کا سامنا ہونا پڑے. تو تم کیا کرو گے جب تک تمہیں پتہ نہیں ہوگا. میں تمہیں ہر راستے میں، ہر موڑ پر، ہر سب کچھ تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیسے، کہاں سے، کیا کر کے گزرنا ہے. اچھا، ان کے جو عاملین ہوتے ہیں نا، جب وہ مرتے ہیں نا تو وہ بھوت بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ بھوت کا نام سنا ہے نا، بھوت پلیت جسے کہتے ہیں. بھوت پلیت جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہیں. پھر وہ جو ان کے عاملین ہوتے ہیں نا، اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جس کی پوجا کرے گا، جس کو پوجے گا، تو پھر وہ انہی میں شامل ہو جائے گا نا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ان جیسا ہی بن جائے گا، کیونکہ وہ ساری زندگی اس نے انہی کو پوجا ہے تو وہ اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. تو پھر وہ بھوت پلیت بن جاتے ہیں. اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کی جتنی ریاضت ہوتی ہے، جتنی تپسیا ہوتی ہے اس کی ان شیطانوں میں، وہ اتنا بڑا بھوت بنتا چلا جاتا ہے، پلیت بنتا چلا جاتا ہے. اب جیسے نار سنگھ ہے، نار سنگھ بھی انسان تھا، یہ بھی ایک شخص تھا. اہل ہند کے اندر جانتے ہوں گے لوگ نار سنگھ کے بارے میں، لوگوں کو پتا ہوگا نار سنگھ کیا ہے. نار سنگھ اتنا خطرناک جادوگر تھا. جب یہ مرا تھا نا، اس کی جب چوکی لگائی جاتی ہے، جب عاملین اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو جب اس کو کسی کے اوپر اتارتے ہیں نا، تو یہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لیتا ہے، اس کو اندھا کر دیتے ہیں. جو جادو کے زور پہ لوگوں کو اندھا کرتے ہیں نا، وہ نار سنگھ کا عمل کرتے ہیں. جادو کے ذریعے جس کی بینائی کو چھین لیا، جس کے اوپر نار سنگھ کی چوٹ ماری جائے اور نار سنگھ اس کے اوپر بیٹھ جائے، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں اترتا، وہ بھی نہیں اترتا اتنی آسانی سے. لیکن سمپل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی رسیوں کو مضبوطی سے تھام لو، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن یار کچھ باتیں ہیں اہل حنوت کے اندر کہ ان کا جو علم ہے نا، ان کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانتا. اب تو خیر ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے اہل ہند میں بھی. اب تو وہاں بھی بہت زیادہ دھوکہ دہی، فراڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ورنہ اب کام کرنے والے کاریگر اب تو ہندوستان میں بھی نہیں رہے. اب اسی طرح بھینسا سور ہے. ہاں،
भैंसासुर जो है ये भी भीड़ का एक रूप है, भीड़ का। इसकी जो शक्ल है ना, ये भैंसे की तरह है। किसकी तरह है? और इसके हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल है। वो भैंसासुर कहलाता है। सिफलियात में ये भी बड़ी ताकत का मालिक है। अच्छा, जो इसका आमिल होता है ना, वो आबादी में नहीं रह सकता। किसका? भैंसासुर का जो आमिल होता है, वो जंगलों में ही रहेगा, वो पहाड़ों में ही रहेगा, वो आबादी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो आबादी वीरान हो जाती है कि जिस आबादी में उसका आमिल आ जाता है खाली, कि जिसने भैंसासुर की सवारी की हो और इसने इसकी हाजिरी की हो और इसकी मुठ चलाई हो, तो वो बाकायदा उसके साथ रहता है। फिर वो आबादी में नहीं आता। फिर वो लोग तो भैंसासुर के बारे में भी नहीं जानते होंगे। उसकी वजह है ना कि अहले हिंद के अंदर भी अब ये इल्म जो ना नापैद होता चला जा रहा है। लेकिन हमें सबका तरीक़ेकार, सबके रास्ते पता है कि यार किससे किस तरीके से बचा जा सकता है। मैंने एक आसान से सिंपल सा बताया। मैं जाहिर सी बात है सबके तरीक़ेकार तो नहीं बताने से रहा, लेकिन आप लोगों को जो पूछना हो, अल्लाह ना करे यार कभी इनसे सामना हो आप लोगों का, अगर हो, अल्लाह ना करे हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके तरीक़ेकार समझा दूँगा कि इनसे बचाव के लिए, इसके लिए आपने क्या क्या खुद कर लो, क्या क्या करना चाहिए ताकि इससे इन शयातीनों से महफूज रहें। अब इसी तरीके से मैंने गौरिया सती का बताया था एक दफ़ा, याद है अपनी वीडियो में। गौरिया सती के बारे में कहते हैं कि ये भी बड़ी ताकत के मालिक थे। अहले सफलियात में एक इनका भी बड़ा नाम है। इनकी भी बाकायदा पूजा पाठ की जाती है, इनको भी बाकायदा पूछा जाता है। अरे हिंदुओं के अंदर यार बहुत बहुत देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं। मैंने बताया ना तुम्हें 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने? 33 करोड़। अब तो लोग जानते भी नहीं होंगे। लोग तो 64 जोगनी को नहीं जानते होंगे उनके नाम। मैं तो उन 64 जोगनी के नाम बाकायदा उनके बता दूं, उनके इलाके बता दूं जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं अभी, जहाँ जहाँ उनकी क़ुव्वतें मौजूद हैं, कि उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, वो किन किन के रूप धारती हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों की चपली सीधी करी है। हमने अपना वक्त, अपना बचपन ज़ाया नहीं करा। जो बचपन हमारा खेलने कूदने का था ना, वो हमने अपने मियाँ हुज़ूर की खिदमत में गुजारा, और ये सब कुछ हमने अपने मियाँ हुज़ूर से सीखा। गौरिया सती के बारे में मैंने बताया था ना कि 1.25 लाख सूअर के बीच में आता है ये। और बहुत ख़तरनाक होता है ये भी। इसकी भी अच्छा, इसकी जो कार्ड होती है ना, वो फिर होती है सती के ज़रिए। सती एक लड़की थी, गौरिया एक लड़का था। अच्छा, इन दोनों की बड़ी रियासतें थी। कुछ हिंदुओं का ये अकीदा था कि ये देवी देवता थे, लेकिन कुछ का ये अकीदा था कि ये देवी देवता नहीं थे, लेकिन ये इन क़ुव्वतों के मालिक थे। अभी जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया आपसे, अहले हनूत में ये वो शयातीन थे, ये वो मामलात थे कि जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी थी। यानी कि अगर हम इसको काला इल्म कहें, और बल्कि ये काला इल्म ही है, इल्म सफलियात ही है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं अहले हनूत में देवी देवताओं का किरदार, देवी देवताओं की हकीकत, कि देवी देवता किसे कहते हैं, कौन होते हैं और क्या होते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक बहुत वसी इल्म है जिसे हम मैथोलॉजी कहते हैं। मैथोलॉजी बेसिकली देवी देवताओं का शिजरा नसब होता है, कि जो देवता, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, इसके बाप का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या था, और ये देवता कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसकी जो हिस्ट्री थी, वो मैथोलॉजी कहलाती है। मैं किस देवी देवताओं पे बात करूं? वो देवता जिनका ताल्लुक़ यूनान से है, या वो देवता कि जिनका ताल्लुक़ मिस्र से है, या वो देवता कि जिनका ताल्लुक़ दुनिया के उन जगहों से है जो इस वक्त
انسانی نظر سے اوجھل ہے، وہ دیوی دیوتا کہ جن کا تعلق اہل حنوت سے ہے، یعنی ہندوستان سے ہے، بر صغیر پاک و ہند سے ہے، تو ہم کس سے ذکر کریں؟ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں سے، کہ ہندوستان کے اندر جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے وہ کون کون سے ہیں، دیوی دیوتا کسے کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں آپ تمام لوگ کیا جانتے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر کانسیپٹ یہی ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے جب ہمارے دماغ کے اندر کوئی خیال آتا ہے، کوئی نام آتا ہے، تو ہمارا کانسیپٹ فوراً نگیٹو جاتا ہے، بالکل غلط طریقے پہ جاتا ہے، کہ دیوی ہے، دیوتا ہے تو یہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہ یہ انسان کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیوتا کون ہیں اور دیوی کون ہیں، اور یہ لوگ دیوی دیوتا کیوں کہتے ہیں ان کو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے اندر، تو ہندوستان میں جو سب سے بڑے دیوتا جو کانسیپٹ کیا جاتا ہے وہ مہادیو کا کیا جاتا ہے۔ مہادیو کو دیوتا کیوں مانتے ہیں یہ؟ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی، مہادیو کے بارے میں اگر میں ذکر کرتا ہوں آپ سے، اس کی بیوی جو تھی وہ تھی پاروتی۔ کون تھی؟ پاروتی۔ پاروتی بیوی تھی اور مہادیو یہ شوہر تھا۔ اگر میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں لے کے چلوں، آپ کو پیچھے کی طرف لے کے چلوں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوس ہونے سے تقریباً 4,500 5,000 سال کا عرصہ بنتا ہے یہ، تو یہ اس دور میں گزرے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ان کی تعلیمات اٹھا کے پڑھیں مہادیو کی، تو یہ بیسیکلی مواحد تھا، یہ کسی کی پوجا نہیں کرتا تھا، یہ کوئی برائی کا کام نہیں کرتا تھا، یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ کون؟ مہادیو اور پاروتی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو تعلیمات زندگی تھی اس میں کہیں بھی شرک کا عنصر نہیں پایا جاتا، یا انہوں نے اپنے حواریوں کو یا اپنے شاگردوں کو یا اپنے رشن و منو کو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھے پوجنا، کیا؟ بلکہ ان کا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ میں اس کو کیوں نہ پوچھوں جس کو موت نہ آئی۔ مہادیو کا کانسیپٹ یہ تھا کہ میں اس ذات کو پوچھتا ہوں جس کو موت نہیں آنی۔ لچھو بھائی کا نام سنا ہے؟ لچھو بھائی بھی ایک دیوی مانی جاتی تھی، تو اس کا بھی یہ تھا کہ اس کو بھی موت آ گئی تو وہ بھی دیوتا نہیں ہے، اس نے بھی یہ سب کچھ نہیں بنایا، اگر بناتا ہوتا تو زندہ ہوتی۔ اگر مہادیو نے سب کچھ بنایا تو اس کو موت نہیں آنی چاہیے تھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ان کا غلط کانسیپٹ ہے یہ ان کا۔ اچھا، جبکہ مہادیو کی اگر تاریخ اٹھا کے پڑھیں نا، ان کی تعلیمات اٹھا کے پڑھیں، تو یہ بھی ایک اس رب کو پوچھتے تھے کہ جس نے وہ کہتا تھا کہ اس کو موت نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، اس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہ توحید پرست تھا۔ اچھا، اس کو مرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کی تعلیمات کو دیکھی اور جانی، آئی بس سمجھ میں، جسے ہمارے ولیوں کا درجہ رہا ہے ایسے اس کا درجہ تھا باقاعدہ، تو لوگوں نے اسی کی مورتیاں بنا کے پوجنا شروع کر دی۔ تو غلطی کس کی تھی؟ مہادیو کی تھی یا اس کے پوجنے والوں کی تھی؟ پوجنے والوں کی تھی نا، تو وہاں سے یہ طریقہ کار شروع ہوا تھا نا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ورنہ یہ لوگ تو نیک لوگ گزرے ہیں، رام ہو گیا، لکشمن ہو گیا، گنیش ہو گیا، پاروتی ہو گئی، مہادیو ہو گئے، ان کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لو آپ، ان کی تاریخ سے اٹھا کے پڑھ لو آپ، انہوں نے کبھی ایسے کام نہیں کیے کوئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے وسلم سے پہلے کیوں گزرے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو
मैं समझता हूँ देवी देवताओं के बारे में समझ में आ गया होगा कि देवता किसे कहते हैं, जो नेक लोग होते हैं। अच्छा, अब नेक लोग हैं, अब आपने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी, आई बात समझ में, और उनको फिर गलत तरीके पे इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो यही लोगों को नुकसान पहुंचा, आई बात समझ में। तो ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया, गलत तरीका इख्तियार कर लिया ना, यानी कि गुमराही की तरफ निकल गए, यानी कि आप इस सीधे रास्ते पे नहीं रहे। आई बात समझ में। अब महादेव की ताकत की हम बात करते हैं कि महादेव कौन, और हिंदुस्तान के अंदर जो देवी काली है, काली देवी जिसे कहते हैं, वो किसका रूप है, उसकी ताकत क्या थी, उसको लोग क्या समझते हैं। महादेव जो था ना, इसने अपनी जटा से, जटा समझते हो, जुल्फ, इसने अपनी जुल्फ जटा निकाल के ना इसे आग में जलाई थी, तो उससे भैरू पैदा हुआ था। क्या पैदा हुआ था? भैरू। कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भैरू जो है ना, ये आला ताकत का मालिक रखता है। जिस तरीके से काली देवी अहले हनूत के अंदर ये अपनी उरूज की ताकत रखती है, इसी तरीके से भैरू उरूज की ताकत रखता है। जिस तरीके से जादूगरनियों में माई मधानन उरूज की ताकत रखती है अपनी। अच्छा, कहते हैं कि भैरू जो था ना, ये महादेव का ही हमदाद था, क्योंकि ये उन्हीं की सूरत इख्तियार कर गया था, और इसके बारे में कि वो आज तक जिंदा है। अच्छा, ये भैरू हो गए, ये काली का रूप हो गया, ये बेसिकली शैतानों से लड़ने के लिए इन्होंने अपने रूप धारे थे। हम इसी रूप को गलत कहते हैं। जिस तरीके से हमारे मुसलमानों के अंदर अगर किसी के ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है तो हम क्या करते हैं? कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या कुछ ऐसा अमल करते हैं कि जिससे वो चीज़ दूर होती है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है ना। कुरानी आयत पढ़ते हैं या कुछ अमल करके दम करते हैं, या बुजुर्गों के नाम लेके उस पर वो करते हैं, तो वो जान छिड़ जाती है उसकी, वो चला जाता है। इसी तरीके से इल्म अहले हनूद में, हिंदुस्तान में, कि जो ये शयातीन जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में किया है, जिन नटनियों का, जिन शयातीनों का, जिन शैतानों का, जब लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो हिंदू जो लोग होते हैं वो इन्हीं देवी देवताओं से, इन बहनों की मदद से उनसे जान छुड़ाते हैं। वो अमल करते हैं बहरों के, काली देवी के, वो इनकी ताकतों से इन शयातीन का मुकाबला करते हैं। हिंदुस्तान में भी ताकत है ना, तो वो किन ताकतों से मदद लेते होंगे? अब एक हिंदू है, वो कुरान की आयत तो नहीं पढ़ेगा। अब एक सिख है, वो कुरान की आयत पढ़ के तो नहीं करेगा। यार, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा हर मजहब के बारे में, लेकिन आपने अपने कदम जमा के रखना है। आपने ये सिर्फ समझना है, बस, करना कुछ नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस मजहब में किसके जरिए क्या काम लिया जाता है। अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी मज़ाहिब के बंदे से, आमिल से, जादूगर से पड़ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ नॉलेज देने के लिए तुम्हें ये चीज़ें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये बड़ी अक्सीर है। हो सकता है लोग मुझे बुरा भला भी कहें कि यार मैं क्या बता रहा हूँ लोगों को देवियों के बारे में, इसके बारे में, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, इनकी ताकतों के बारे में बता रहा हूँ आपको, और फिर उसका इलाज भी बताऊँगा। आई बात समझ में कि हिंदुओं के अंदर कि जब किसी के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जाता है, या किसी शैतान को हाजिर किया जाता है, या उसकी चौकी लगाई जाती है, अब जब उसको नुकसान होता है, वो तकलीफ में मुब्तला होता है, जब वो अपने हिंदुओं के पंडितों के पास जाते हैं, या जिन लोगों ने अघोर लिया होता है उनके पास जाते हैं, या जो ज्ञान में बैठे होते हैं, तपस्याओं में बैठे होते हैं, जो उन लोगों के पास जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उससे निजात मिलती है? वो लोग फिर इस्तेमाल इन्हीं महादेव का करते हैं, इन्हीं की ताकतों का करते हैं,
انہی کی طاقتوں میں ایک طاقت میں نے کیا بتائی ہے، وہ کون سا ہے؟ بھیرو۔ اچھا، بھیرو کی چوکی ہے، بھیرو کے عملیات ہیں، عملے سفلیات میں بھیرو کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ اس کے نام سے باقاعدہ جو کالے کلوے، کچے کلوے اور یہ لونا چماری اور یہ ڈائن ہے، یہ چڑیلے، یہ سب اس سے باقاعدہ ڈرتی ہیں، خوف کھاتی ہیں۔ بھیرو بڑا طاقت رکھتا ہے۔ مہادیو کے ساتھ جب جنگیں ہوئی تھی نا راکشسوں سے کے ساتھ، تو اس نے جب اپنی جٹ توڑی تھی، اس سے جو بھیرو پیدا ہوا تھا اس نے مقابلہ کیا تھا، اس نے مقابلے کے لیے پیدا کیا تھا۔ مہادیو نے خود نہیں کچھ کرا تھا، ان کی طاقتوں نے مقابلہ کیا تھا۔ اچھا، پاروتی نے کالی دیوی کا روپ کیسے دھارا تھا، کیوں دھارا تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کالی دیوی کا جو روپ ہے نا، یہ پاروتی کا روپ ہے۔ کس کا روپ ہے؟ پاروتی کا روپ۔ پاروتی کون ہے؟ جو مہادیو کی بیوی ہے۔ یہ ہندوؤں میں بہت بڑے دیوی دیوتا ہیں۔ یہ ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سفلیات کے اندر کالی دیوی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس نے کالی دیوی کا روپ کیوں دھارا تھا؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اس کے پیروکار تھے، کس کے؟ مہادیو کے، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رشی و منی جو ہوتے ہیں نا، رشی منی جو ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے پاس آئے مہادیو کے پاس اور کہنے لگے، مہادیو اس وقت تپسیا میں تھے۔ تپسیا کہتے ہیں عبادت کو، ریاضت کو، یعنی کہ وہ میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، مہادیو کے بارے میں کہ جب یہ اپنے گیان کے اندر بیٹھتے تھے نا، تو ان کو سالوں گزر جاتے تھے، یہ کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ اگر یہ ایک دفعہ مراقبے کے اندر بیٹھ گئے تو مہینوں گزر جاتے تھے، دنوں گزر جاتے تھے، یہ اپنی تپسیا میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ رشی و منی جب آئے تھے نا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ مہادیو اس کے اندر گیان میں بیٹھے ہوئے، تو پھر وہ پاروتی کے پاس گئے۔ پاروتی سے کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ گاؤں ہے، وہاں پہ کچھ راکشس ہیں، ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کرا ہوا ہے، ہمیں عبادت، ہمیں تپسیا نہیں کرنے دیتے، ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں جادو کے زور پہ۔ راکشس وہ بیسیکلی جادوگر تھے۔ آپ کچھ ایسا کریں کہ ہمیں ان راکشسوں سے ہماری جان چھٹے، ہمیں نجات ملے۔ تو پاروتی پھر ان راکشسوں کے پاس گئی تھی۔ وہ ایک پوری گاؤں تھا، ان کی ایک پوری سلطنت تھی، اس کے اندر 108 راکشس تھے۔ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 108 راکشس تھے۔ اچھا، وہ مرتے بھی نہیں تھے سالے۔ ہاں، جب پاروتی ان کی سلطنت میں گئیں، جو راکشسوں کا بڑا سردار تھا، جو بادشاہ تھا، تو راکشس نے پاروتی سے کہا کہ ہم عورتوں سے بات نہیں کرتے، کہ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ تو پاروتی نے کہا کہ تم جو نا ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کو تنگ نہ کرو۔ تو راکشس نے کہا کہ تم جاؤ، تم ہمارے مقابلے کے قابل نہیں ہو، تم ابھی اتنی طاقتور نہیں ہو جو ہمیں مار دو، ہم امر ہیں۔ کون ہے؟ یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم مریں گے نہیں۔ کس نے کہا؟ اس جو راکشسوں کا سردار تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، تو پاروتی کو غصہ آیا اور ایک تیش ہوا اس کو۔ جب اس کو غصہ آیا نا، تو اس کا پورا جسم پورا جو نا سرخ ہو گیا، اور اس نے اس غصے کے اندر جو نا اس نے پھر کالی دیوی کا روپ دھارا۔ کس کا روپ دھارا؟ کالی دیوی کا روپ دھارا۔ جب اس نے کالی دیوی کا روپ دھارا اور اس نے زمین پہ اپنا ہاتھ مارا، تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار آئے۔ کیا ہے؟ ہتھیار آیا ہے، ہتھیار۔ اس نے اس ہتھیار کے ذریعے جو راکشس تھا نا، اس کا سر قلم کرا۔ اچھا، اس کا سر گرا، اور جتنے خون کے چھینٹے اس میں سے نکلے نا، اتنے ہی اور راکشس پیدا ہو گئے، یعنی کہ اتنے ہی شیطان پیدا ہو گئے جتنے خون کے چھینٹے نکلے۔ اس جو شیطان راکشس تھا، اس نے پھر اپنا سر اٹھایا، اپنے سر پہ رکھ لیا، پھر دوبارہ وہ زندہ ہو گیا۔
اس نے کہا تھا اس جنگ کی شروعات یہ عورت تو نے کی ہے، تجھے بتایا تھا کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ تو کالی کا مقابلہ پھر ان 108 راکشسوں سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ کالی جب اس ہتھیار سے اس راکشس کا سر قلم کرتی، جو خون کی چھینٹیں گرتی وہ ایک پیالے میں لے لیتی، کس میں؟ اس کا خون پیالے میں جمع کرتی رہتی اور پیتی رہتی۔ کالی کا جو روپ ہوتا نا، ماں پاروتی کا روپ ہے یہ، وہ پیتی رہتی، اور اس کا جو سر تھا نا، اس نے وہ سر لے کے اپنے مالا بنا کے گلے میں ڈالتی رہتی تھی۔ تو اس نے 108 راکشسوں کو مارا تھا، اور ان کے سروں کی اس نے پوری مالا بنائی تھی۔ کتنی مالا بنائی تھی؟ 108 سروں کی مالا بنائی۔ آپ دیکھو ہندوؤں کے اندر 108 دانوں کی مالا ہوتی ہے، وہ ہر دانے پہ اس کا زور توڑنے کے لیے۔ 108 دانوں کی مالا کے بارے میں بھی میں تفصیلی بتاؤں گا کہ 108 ہی دانے کیوں ہوتے ہیں، 109 کیوں نہیں ہوتے ہندوؤں کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے یہ بات پوری کمپلیٹ سن لو۔ اس کے بعد اس نے جب مالا بنائی، اور اس نے 108 مالاؤں کے ساتھ ساتھ 216 جو ان راکشسوں ہاتھ تھے نا، اس کے اس نے لہنگا بنایا تھا اپنا۔ کتنے ہاتھ تھے؟ 216۔ اس نے پورے سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا کالی دیوی نے۔ پھر وہاں سے کچھ راکشس بھاگے اور کہاں پر آئے؟ مہادیو کے پاس۔ کس کے پاس؟ مہادیو پھر فوراً اپنے اس میں آ گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا مہادیو سے کہ جو درگا ہے، جو پاروتی، کہ انہوں نے ایسا ایسا روپ دھار لیا ہے، اور اگر ان کو نہیں روکا گیا تو یہ تو پھر ہمارا اس زمین سے نام و نشان مٹا دے گی، اس کو آپ روکیں۔ تو مہادیو پھر اس راکشس کے ساتھ باقاعدہ گئے تھے اس کو روکنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب مہادیو اس جگہ پہنچے جس جگہ وہ دیوی کالی نے اپنا روپ دھارا ہوا تھا، وہ اپنے ہوش میں تو نہیں تھی، وہ اپنا روپ دھاری ہوئی تھی۔ جب مہادیو کو دھکا لگا تو مہادیو نیچے گرے، اور جب مہادیو نیچے گرے نا، تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ کالی کی تم نے دیکھا ہوگا زبان باہر نکلی ہے، ہاں ایسے کر کے زبان باہر نکالی ہے اس نے۔ تو اس زبان نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب اس کا پیر اس مہادیو کے سینے پہ پڑا نا، تو اس نے اچنبے میں زبان باہر نکالی تھی اپنی، کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، کہ میری معافی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہندو عورتیں شوہروں کی بڑے وہ کرتی تھیں کہ یہاں تک کہ شوہر مرتے تھے تو ہندو عورتوں کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا کرتے تھے۔ بعض مذہب میں تو ایسا بھی ہے ان لوگوں میں، بعض قوموں میں۔ تو اچنبے میں اس نے زبان باہر نکالی تھی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب اس کا پیر مہادیو کے سینے پہ پڑا تھا، تو پھر جو مہادیو کا جو روپ تھا نا، پھر وہ روپ اس نے پھر اپنا روپ ختم کر کے پھر کس روپ میں آ گئی تھی؟ پاروتی کے روپ میں آ گئی تھی۔ تو یہ جو کالی کا جو روپ ہے نا، یہ اس لیے خطرناک اور اس لیے ان سفلیات میں طاقت کے مالک رکھتی ہے کہ 108 راکشسوں کو اس نے مار کے اس کا خون اپنے رگوں میں لیا تھا اس روپ میں۔ آج بھی کالی اگر حاضر ہوتی ہے نا، تو اس کے گلوں میں وہ مالائیں ہوتی ہیں ان راکشسوں کی، 108 سروں کی۔ مطلب وہ سر کاٹتی تھی، اس کو اس میں پروتی تھی اور مالے میں پہنا کرتی تھی۔ اس نے اسی جسم سے اپنے جسم کو قد و قامت بالکل ایک دیو ہیکل جیسے اس نے اپنا جسم کو دھار لیا تھا۔ اس کے کچھ کہتے ہیں کہ اس کے 52 روپ ہیں۔ کتنے روپ ہیں؟ اور کچھ کہتے ہیں کہ مختلف روپ ہیں، 84 روپ ہیں، 72 روپ ہیں۔ لیکن جن زیادہ لوگوں کا جو کانسیپٹ عقیدہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ کالی دیوی کے 52 روپ ہیں، اور یہ ہر روپ ایک الگ طریقے سے بدلتی ہے، اور اس کو 52 طریقوں سے حاضر کیا جاتا ہے، اور ہر حاضری میں اس کی 52 چوکیاں ہیں۔ اور ہر مختلف روپوں کے اندر یہ آتی ہے، لیکن اس کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔
بہت خطرناک ہے. ہاں کیونکہ علم سفلیات کے اندر یہ سمجھ لو کہ آخر بیتاج بادشاہ ہے یہ، پھر اس کی جو کالی کا عمل ہے، یہ کالی اس کا روپ ہے. کتنی طاقت کی مالک ہوگی یہ. اچھا بھیرو جو ہے نا، پھر کالی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. کالی اور بھیرو یہ دونوں جو مل کے چلتے ہیں اور جو تباہی مچاتے ہیں نا، پھر وہ جگہ آباد نہیں ہوتی. وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کے لیے بھینٹ چڑھائی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یونان کے دیوی دیوتا الگ ہیں، مصر کے دیوی دیوتا الگ ہیں، اہل ہنود کے دیوی دیوتا الگ ہیں. تو ہر مذاہب کے اندر جو بھیٹ دینے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، جو چکر ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ یہ تو چیپٹر اب چلتا رہے گا ہمارا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیوی دیوتاؤں کے بارے میں باتیں مقصد بتاتا رہوں گا کہ کون سا دیوتا کی کیا بھیٹ ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے کی جاتی تھی، اور اس سے بچاؤ کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا اب یہ دیوی جو کالی ہے نا، اس کا میں نے تمہیں طاقت تو بتا دی کہ اس کی طاقت کتنی عروج پر ہوتی ہے، اور جب یہ بہنوں کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کمال کی طاقت رکھتی ہے. اگر جب کبھی آپ کے ساتھ کسی ایسے شخص کا سامنا ہو جائے کہ جو کالی کا عامل ہو، یا بھیروں کا عامل ہو، یا بھیڑ کا عامل ہو، تو کیا کرنا چاہیے. وہی طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ آپ نے اگر کسی شخص پہ کالی کی چوٹ ماری گئی ہے، اچھا کالی کی چوٹ کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ سن لیں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کالی کی چوٹ ہوئی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ اس کا جسم کالا ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور کالا جسم جو ہونے لگتا ہے وہ پیر کے پاس سے بڑھنے شروع ہوتا ہے، اور پھر پورا جسم یہاں تک پورا ایسا کالا پڑنے لگتا ہے. اچھا یہ کیفیت آہستہ 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 بڑھنے لگتی ہے، جسم پہ کالے کالے سے ڈاٹس پڑنے لگتے ہیں. دوسری بات، ڈاٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جیسے ددوڑے پڑتے ہیں نا، اس طرح کے جسم میں ددوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس کی کیفیت مریض کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا زبان باہر نکالتا ہے، کہ جیسے زبان باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جیسے اس کی زبان کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے. یہ اس کی میں علامتیں بتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر کالی کی چوٹ کی جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر ایسی کیفیت دیکھیں تو سب سے پہلے اذان دیں. اذان دینے کے بعد آپ یہی بات کہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تجھے حضرت شاہ جمال الدین جانمن جمن جتی کا سلام ہے، اور 3 دفعہ سلام کیا نا تو اس کا جسم چھوڑ دیجیے. جسم چھوڑنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار آپ کر لینا جو میں نے آپ کو سورہ ناس کے ذریعے عمل باندھنے کا طریقہ کار سمجھایا، اور پھر سورہ ناس ہی پڑھ کے مریض پہ دم کر دینا اور پانی دم کر کے دے دینا. آئی بس سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کالی سے بہروں سے اس کو نجات مل جائے گی. اور پھر اس کے خاص طریقہ کار سمجھاؤں گا. اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کے اوپر کالی کی چوکی کی جو چوٹ ماری ہے وہ کون سی چوکی ہے، ان 52 چوکیوں میں جو اس کے 52 روپ ہیں. تو پھر اس کے طریقے سے پھر وہ باقاعدہ اس پہ کام کیا جاتا ہے، پھر اس کو ہٹایا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اہل حنوف کا ڈسا وہ پانی بھی نہیں مانگتا. وہ عاملین کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں ان لوگوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں، پھر وہ ان کو مار دیتی ہیں. یہ یاد رکھنا، یہ کوئی آپ بچتے نہیں ہو. تھوڑی سی زندگی حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے اگر آپ ان کے پیچھے جاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. میں نے بہت سارے مسلمان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اس طریقے کے عاملین حضرات کے ہتھوں چڑھ جاتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. تو خدا را شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑو. ان دیوی دیوتاؤں کے اور ان کے جو یہ روپ ہیں، میں ان کے ہر روپ کے بارے میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا. جو کالی کے 52 روپ ہیں نا، ابھی تو میں نے آپ ایک صرف دیوی کالی ہے اس کا روپ جو اسے بتایا ہے، ابھی تو بہت روپ بتانا ہے مجھے آپ کو. مسان کی رانی بھی اس کا روپ ہے،
دھرنی بھی آپ اس کا روپ ہے، پرنی بھی اس کا روپ ہے، جگرنی بھی اس کا روپ ہے، پتھرنی بھی اس کا روپ ہے، بہت سارے روپ ہیں اس کے، 52 روپ ہیں، وہ پوری ڈیٹیل محفوظ ہے۔ میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اور اس سے بچاؤ کے طریقے، یہ صرف اور صرف بچاؤ کے طریقے آپ کو میں بتانے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ چیزیں، کہ اگر کوئی کسی چیز کا سامنا آپ کو ہو جائے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچاؤ کر سکتے ہیں، کیسے اپنے گاؤں کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے پریوار کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے قرآن اور سنت کو چھوڑا اپنے ہاتھ سے، یاد رکھنا کہ وہ شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوا اور برباد ہو گیا وہ شخص۔ مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے کہ میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا آپ سے، اور اس سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھو گے۔ میں بھی تھک گیا اور یہ تو باتیں ختم ہی ہونے والی نہیں ہیں۔ تم نے پانی بھی نہیں پلایا بھائی، پانی تو پلا دو جا کے مجھے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔